السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسامہ۔ آج کی ریئیکشن پاکستانی دو پائلٹس کے بارے میں ہے جنہوں نے امریکی بحریہ اور فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کا ریکارڈ توڑنے کے لیے 4 F-16 تباہ کیے۔ یہ پاکستانی پائلٹ ہے یا جادوگر؟ ہمارے پاس تو یہ جہاز بھی موجود ہے، ہم کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم دوستو، السلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے دو پائلٹس نے امریکی بحریہ اور فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان شاہینوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس کارنامے نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، 1995 میں سپائڈر الرٹ کے نام سے پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ مشقیں شروع تھی جس میں پاکستان کے تینوں شعبوں نے بھرپور حصہ لیا۔ جنگی مشقوں کے آخر میں یہ پروگرام تھا کہ فضا سے سمندر پر حملہ کیا جائے۔ اس میں پاک فضائیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ سمندر میں موجود بحری بیڑے ابراہم لنکن کے قریب جا کر اس پر مصنوعی حملہ کرے، اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود عملے کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس حملے سے بچنا ہے اور اس طیارے کا سراغ لگانا ہے جو کہ بحری بیڑے کے قریب آنے والا تھا۔ امریکہ کا یہ پروگرام تھا کہ امریکی بحری بیڑے پاکستانی طیاروں کو چٹکی میں گھیر دیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ ان مشقوں میں امریکی افسران بالکل پر امید تھے کہ پاکستانی طیارے ہمارے بحری بیڑے پر حملہ نہیں کر سکیں گے اور پہلے ہی ان کو گرا دیا جائے گا۔ امریکہ کو یہ تسلی تھی کہ ان کے پاس دنیا کا بہترین ریڈار سسٹم موجود ہے جو کہ اس بحری بیڑے پر نصب کیا گیا ہے، اس لیے کوئی بھی طیارہ اس بحری بیڑے کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری خوبی اس ریڈار سسٹم کی تھی کہ وہ کوسوں دور کسی بھی چیز کی نقل و حرکت کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی خوبی امریکی بحری بیڑے کی یہ تھی کہ اس بحری بیڑے پر جو موجود آپریشنل طیارے تھے وہ بھی جدید ترین طیارے تھے اور پاکستانی طیاروں سے زیادہ جدید اور تیز رفتار تھے۔ دوستو، جب پاکستانی پائلٹس کو اس مشن کے بارے میں بتایا گیا تو تمام پائلٹس نے اس مشن پر جانے کی خواہش ظاہر کی، یعنی کوئی بھی پائلٹ اس مشن پر جانے سے گھبرایا نہیں۔ لیکن اس مشن پر صرف 2 ہی پائلٹ جا سکتے تھے جنہوں نے معراج طیاروں کی مدد سے یہ آپریشن سر انجام دینا تھا۔ پیارے دوستو، افسران کی سلیکشن کے بعد 2 پائلٹس کو یہ مشن سونپا گیا جس میں ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اور دوسرے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن شامل تھے۔ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اس وقت پاک فضائیہ کے کمانڈر آرٹ کے آفیسر بھی تھے۔ چنانچہ دوپہر کے 3 بجے دونوں پائلٹس نے مشن پر جانے سے پہلے اپنے طیاروں کی چیکنگ کی۔ ونگ کمانڈر نے احمد حسن کو بلایا اور پوچھا کہ تم اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہو؟ تو احمد حسن نے پرجوش لہجے میں یس سر کہا اور چہرے پر مسکراہٹ لیے کامیابی کی امید کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ آج 3 مئی کا دن قیامت تک یاد رکھے گا۔ ونگ کمانڈر عاصم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور احمد حسن کو تھپکی دی۔ پاک فضائیہ کے ان پائلٹس نے انوکھا فیصلہ کیا تھا جو کہ آج تک تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ونگ کمانڈر نے احمد حسن سے کہا کہ جو ہدایات ملیں گی وہ فلائٹ کے دوران ہی ملیں گی اور ان پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں نوجوان اپنے اپنے طیاروں میں پہنچ گئے اور چند ہی لمحوں میں مشکل ترین مشن کی طرف محو پرواز ہو گئے۔ دوستو، اب ہوا یوں کہ ونگ کمانڈر عاصم اور احمد حسن اپنے اپنے طیاروں پر محو پرواز تھے اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود امریکی افسران ریڈار پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ جو ہی پاکستانی طیارے ریڈار پر نظر آئیں تو ہمارے F-14 طیارے انہیں فوراً گھیر لیں اور پاکستانی طیاروں کو بحری بیڑے سے کوسوں دور ہی دبوچ لیں اور اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں۔ لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دونوں طیارے مشن کی طرف محو پرواز تھے کہ احمد حسن کو اس کے کمانڈر کا ایک پیغام وائرلیس پر سنائی دیا جو کہ ایک خطرناک پیغام تھا۔ دونوں طیارے بجلی سے بھی تیز رفتار کے ساتھ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ امریکی بحری بیڑے کو اس وقت سانپ سونگ گیا جب ان کو موقع دیے بغیر ہمارے نوجوان اپنے طیاروں کے ساتھ ان کے سروں پر منڈلانے لگے۔ بالکل سمندر کی سطح کے قریب سے امریکی بحری بیڑے کو ٹارگٹ کر دیا جو کہ ایک مصنوعی حملہ تھا، لیکن یہ ایک کامیاب اٹیک تھا۔ اس طرح پاک فوج نے فتح کا اعلان کیا اور پاکستان کا ہوائی اڈہ نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی امریکی افسران پر سناٹا چھا گیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستانی طیارے ریڈار کی نظر سے کیسے بچ گئے
और अमरीकी बहरी बेड़े को इन्होंने टारगेट कैसे किया। विंग कमांडर आसम ने परवाज से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमरीकी रेडारों से बचने का एक ही तरीका है कि हथियारों को इतनी निचली परवाज करवाई जाए कि वो रेडार की आंखों से बच सकें। उन्होंने परवाज भरने के फौरन बाद ही अहमद हसन को बता दिया था कि उसे क्या करना है। अगरचे ये परवाज महराज तारों के लिए एक नामुमकिन परवाज थी, लेकिन इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये रिस्क ले लिया। दोस्तों, इतनी निचली परवाज दुनिया में आज तक किसी त्यारे ने नहीं की। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान के जवानों ने अमेरिका को यह बावर करवा दिया कि तुम पाक फिजाइया के जज्बे के आगे कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जमीन के मुकाबले में सतह समंदर पर इस तरह की परवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि समंदर की सतह पर हवा का दबाव जमीन की निस्बत बहुत ही कम होता है, इसलिए समंदर पर ज्यादा खतरा होता है और हथियारों के क्रैश होने के 100% चांसेस होते हैं। लेकिन नौजवानों का जज्बा ये था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अमेरिका के गिरोह को खाक में मिला दिया और इनको बता दिया कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से जीती जाती हैं। पाकिस्तानी शहीनों ने अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद करके इकबाल के इस शेर पर मोहर साबित कर दी, जो उन्होंने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो दोस्तों, आप लोग भी पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद और अपने जवानों को सलाम जरूर पेश कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में अपना राय का ज़रूर इजहार करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।